وہ حسینوں کا حسین، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ ماہ خسروا جس کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے معراج کی شب حوریں اور فرشتے قطاروں میں کھڑے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ ہوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو کہا قسم ہے تیرے روح زیبا کی، اور قسم ہے تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور ناپسند بھی نہیں کیا۔ یہ تو یہ سمجھنے ہیں کہ 16 دن یا 18 دن یا 40 دن وہی نہیں آئی، یہ ان کی خوشی کا عارضی سامان ہوگا، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی محبوب تیری عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہوگی۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ ہم کہتے ہیں تم جو بیان نہیں کرتے، یہ قصور تمہارے گھر والوں کا ہے، یہ قصور تمہاری صحبتوں کا ہے۔ ہم نے جہاں ہوش سنبھالی ہے، ہم نے یہی پڑھا ہے بلغ اللہ بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع حصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ تم ذرا توڑ کر بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کو بتایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، ہم کو بتایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو بندہ حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والا ہے، جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہے، جو حضور کی شانوں کو بیان کرنے والا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے میں طاقت نہیں، میرے میں ہمت نہیں کہ میں حضور کی شانوں کو بیان کروں۔ اور ابن حاج کہتے ہیں جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے اس مٹی کی شانوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تم حضور کی شان کی بات کرتے ہو، تو کہا ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ زیبا ہے۔ حضور کے چہرے کی بات آئی تو کیا خوب کہا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو چہرہ ہی ایسا دیا، جمال ہی ایسا دیا، حسن ہی ایسا دیا، اور کہا لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، ارکالودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، ارکالودہ گردن زیر کاکل یوں دمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ تو کہا قسم ہے تیرے روح زیبا کی، اور قسم ہے تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور ناپسند بھی نہیں کیا۔ یہ تو یہ سمجھنے ہیں کہ 16 دن یا 18 دن یا 40 دن وہی نہیں آئی، یہ ان کی خوشی کا عارضی سامان ہوگا، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی محبوب تیری عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہوگی۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ جنہوں نے خاکے تراشے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ حضور کی عظمت حضور کے غلاموں کے سینوں سے ختم ہو جائے گی، حضور کی شان حضور کے غلاموں کے سینوں سے ختم ہو جائے گی، لیکن کائنات میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہو رہا ہے کسی کا نہیں ہو رہا۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر سال جب موسم میلاد آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس سال تو حد ہو گئی، اگلے سال آتا ہے تو کہتے ہیں اس سال حد ہو گئی۔ یہ حد ہوتی رہے گی، اور اصل منظر تو قیامت کے دن ہوگا جسے کہتے ہیں محشر۔ عید اہل سنت کی، ایک طرف دیدار حق ہوگا دوسری طرف صورت محمد کی۔ کیا منظر ہوگا؟ پیش حق مجدائے شفاعت کا سنا جائے گا، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔